میرے اللہ کا صفاتی نام ہے۔ مالک، مالک کا معنی ملکیت بھی ہے اور مالک کا معنی بادشاہ بھی ہے، یعنی ملکیت رکھنے والا مالک اور حکومت کرنے والا ملک بادشاہ۔ میرے کریم رب کی یہ دونوں شانیں، مالک ہونا اور بادشاہ ہونا، یہ دونوں صفتیں اور دونوں شانیں قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہیں۔ انا نحن نارث الارض ومن علیہا، اللہ فرماتا ہے زمین اور جو کچھ زمین پر موجود ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض۔ پہلی آیت میں صرف زمین کا ذکر تھا، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کوئی اور ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، سب کا بلا شرکت غیر حقیقی مالک اللہ ہے۔ عارضی ملکیت مخلوق کا مقدر اور نصیبہ ہے، اور یاد رکھیں اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو صرف امین سمجھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا میں امین ہوں، مجھے بھی کہیں سے ملی ہیں اور میں نے بھی ان کو کسی کے لیے چھوڑ کے رخصت ہو جانا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو صرف امین سمجھ کے زندگی گزارتا ہے اور گزار دیتا ہے، اس شخص کی زندگی کبھی بھی ان بیلنس نہیں ہوتی، متوازن ہوتی ہے، اس کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ کسی کی حق تلفی نہ کرتا ہے نہ سوچتا ہے، اپنے آپ کو ایک مخصوص دائرے میں رہ کر اور رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے جواب دہی کے خیال سے خوبصورت زندگی گزار دیتا، اور عارضی ملکیت اس کا بھی اللہ نے اپنی کتاب میں
واضح ذکر فرمایا، ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ ارض اور اس کے اوپر پھر الف لام، ساری کی ساری زمین، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے کچھ وقت کے لیے جسے چاہتا ہے ملکیت عطا کر دیتا۔ چاچا جی تشریف فرما ہے، ان کو یاد ہوگا، یہاں کورنی سب جانتے ہیں، وہاں کوئی زمین تھی لنگر کے نام لگی ہوئی، اس پہ شفا ہو گیا۔ دادا جی مانسہرہ گرمیوں میں تشریف لے گئے تھے۔ والد گرامی خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمہ اللہ نے خط لکھا اور خبر دی کہ کورنے والے رقبے پر شفا ہوا ہے۔ جواب آیا، ابا جی کا نام لکھا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ سلام کے لکھے تھے اور آگے صرف یہ لکھا تھا، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ ساری کی ساری زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عارضی وراثت اور ملکیت عطا کر دیتا۔ شفا بھی ختم ہوا اور شفا کرنے والے کا جوان بیٹا پہلے دیوانہ ہوا، پھر اللہ کے دربار پیش ہو گیا۔ تو خیر، حقیقی مالک اللہ ہے، عارضی ملکیتیں اس نے دنیا میں مخلوق کی قائم فرما رکھی ہے۔ بات ہو رہی تھی مالک، اس پہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی اللہ ہے۔ اور اللہ اپنے مالک ہونے کا ایک اور جگہ یوں اظہار فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اپنے محبوب کو مانگنے کا سلیقہ بتلا رہا ہے، دعا کرنے کا ڈھنگ سکھلا رہا ہے، اور جب خود سکھلا رہا ہے تو پھر خیال فرمائیے اس نے دینے میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی۔ قل، بولیے اے محبوب، عرض کیجئے، اللہ کے دربار میں درخواست پیش کیجئے، اللہم، اے اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اللہم ایک اسم ذات اللہ ہے اور اس کے بعد میم ہے، میم کا جو دائرہ ہے، میم کی جو گھنٹی ہے، اس گھنٹی کے اندر رب کے سارے صفاتی نام جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو جس وقت کوئی شخص کہتا ہے اللہم، تو وہ اللہ کے دربار میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ، اے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے سلام، اے قدوس، اے مہیمن، اے ستار، اے جبار، اے قہار، اے غافر الذنب، اللہ کے سارے صفاتی نام اور اللہ کا ذاتی نام لے کے اللہ کو پکار رہا ہوتا۔
یہ میم کی گھنڈی کا کمال ہے. تو قل اللہم، اے محبوب التجا کیجئے، اے اللہ، یعنی میں تیری ذات کو بھی یاد کر رہا ہوں اور تیری صفات کا بھی تجھے واسطہ دے رہا ہوں. مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، تو ملک کا مالک ہے. مالک الملک، ہمارا مسئلہ واضح ہو گیا کہ وہ مالک ہے. مالک لفظ آ گیا. آگے الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے. ایک جملہ ختم، دوسرا جملہ شروع. تو تل ملک من تشاء، مالک الملک، اس میں بھی الف لام ملک کے اوپر آیا. پھر فرمایا تو تل ملک من تشاء، سگواں ملک آیا اور ملک کے شروع میں الف لام آیا. یہ طالب علم جانتے ہیں، نور الانوار اصول فقہ کا مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ ایک عبارت میں اگر ایک لفظ ایسا آئے جس پر الف لام ہو اور وہی سیم لفظ اسی عبارت میں الف لام کے ساتھ دوبارہ آ جائے تو پہلی جگہ اس لفظ کا جو معنی ہوگا دوسری جگہ وہی معنی ہوگا. تو قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو جس ملک کا مالک ہے، میں التجا کرتا ہوں اپنا تمام کا تمام ملک مجھے عطا فرما دے. تو تل ملک من تشاء، تو وہی ملک دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو مالک الملک، میں نے کہا کہ مالک یوم الدین، مالک سے مراد ملکیت والا اور مالک سے مراد بادشاہ. میں مختصر کر رہا ہوں، 4 آیتیں صرف دلیل کے طور پہ پیش کی ہیں کہ وہ مالک ہے. مالک کا معنی بادشاہ. قل اعوذ برب الناس مالک الناس، فرمایا لوگوں کا وہ بادشاہ ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس، سارے لوگوں کا وہ بادشاہ ہے. بات کھل گئی کہ باقی جتنی بھی بادشاہتیں ہیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں. حقیقی بادشاہ فقط اللہ کی ذات ہے، اور اس کی بادشاہت کا اور اس کی بادشاہی کا حال کیا ہے، مقام کیا ہے اور عالم کیا ہے. چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. چونکہ رحمان 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 آپ 3 جمعے سنتے رہے ہیں تو اس ساری محنت کا آج خلاصہ آپ نے سمجھنا ہے. رحمان، اور میں نے کہا کہ تقریباً 74 مرتبہ رحمان کا لفظ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ، بادشاہت کا یہ حال ہے کہ جبرائیل اور سارے فرشتے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. مالکن جمع واحد، ملائکہ جمع، پھر اس پہ الف لام، اس میں ایک فرشتہ بھی باقی. یوم یقوم الروح، اسلم بھابڑا جاگے. یوم یقوم الروح
والملائکہ، فرمایا اس دن جبرائیل بھی سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا اور باقی سارے فرشتے بھی اس کے سامنے دست بستہ حاضر ہوں گے، صفاً، صف در صف، جماعت در جماعت۔ جبریل فرشتہ نہیں ہے، پھر اس کا ذکر الگ کیوں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الگ بات آ گئی۔ جب جبریل فرشتہ ہے تو جب اس نے فرمایا فرشتے کھڑے ہوں گے تو جبریل ان میں مرج ہے، ان میں شامل ہے، اس کو الگ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ اپنے دربار میں جس کو خصوصی شان دیتا ہے، الگ مرتبہ عطا کرتا ہے، وکھری عزت عطا کرتا ہے، اس مرتبے، اس شان اور اس عزت کے اظہار کے لیے اس کا ذکر بھی دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ رب کا طریقہ ہے۔ اگر رب کے بندوں میں سے کوئی کسی کو خصوصیت دیتا ہے، کوئی کسی کی عزت افزائی کرتا ہے، کسی کی پرسنالٹی کو دوسروں سے مختلف کر کے اس کو شو کرتا ہے تو فوراً تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یوم یقوم الروح والملائکہ، اس کو میں اور آسان کرتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں، روح بھی اترتا ہے، یعنی جبرائیل بھی اترتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ ہے، الگ ذکر کیوں کیا؟ فرمایا باقی فرشتوں کا لیول اور ہے، جبرائیل کا مقام اور ہے۔ اس کے مقام میں کیا انفرادیت ہے، اس کے مقام میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا جبرائیل اللہ کے عرش کا پڑوسی ہے، مطاع سارے فرشتوں کا قائد اور لیڈر ہے، امین لاکھوں مرتبہ میرے رب کا میسج کنوے کرنے کے لیے اور میرے رب کی وحی لے کر زمین پر لاکھوں مرتبہ اترا، اس نے ایک حرکت اور ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہونے دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ جو عزت افزائی ہوتی ہے، مقام کی برتری ہوتی ہے، شان کو سرفرازی ملتی ہے، اس کے پیچھے سوزے جگر ہوا کرتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا اس کی بادشاہی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً، انسان لائن میں کھڑے ہو جائیں، قطار در قطار کھڑے ہو جائیں، تنظیم کا خوبصورت انداز ضرور ہے، بہترین ڈسپلن کا اظہار ضرور ہے، لیکن جب فرشتے جن میں ویسے ہی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تنظیم ہے، ڈسپلن کی پابندی ان کی گھٹی میں اس طرح موجود ہے کہ اللہ خود سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی فرشتے ہیں اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اتنی فرما بردار قوم جب اس کے سامنے دست بستہ صفے باندھ کے کھڑی ہو، یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے
یوم یقوم الروح والملائکہ صفا، لائنوں میں قطار در قطار، لا یتکلمون، وہ بول بھی نہیں اور رہے ہوتے. کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی بورڈ لگا ہے کہ یہاں بولنا منع ہے؟ کوئی اللہ نے حکم دے رکھا ہے بولنا منع ہے؟ وہ جانتے ہیں ہم کس دربار میں حاضر ہیں، وہ اس نکتے کو سمجھتے ہیں. بارگاہ الوہیت کے اعلیٰ ترین آداب کون سے ہے؟ کسی باعظمت ہستی کے سامنے بولنا یہ بے ادبی کہلاتا. اس لیے کہا لا یتکلمون، بالکل وہ نہیں بولیں گے، چپ کھڑے ہوں گے. الا من اذن لہ الرحمن، مگر جب رحمان انہیں اذن اور اجازت عطا کرے گا. دیکھیں نا، اتنی ہیبت کہ جبرائیل اور سارے فرشتے قطار در قطار چپ کھڑے ہیں. کوئی نہ سمجھے کہ او بڑی کو ڈاڈی ذات ہے، فرمایا نہیں وہ رحمان ہے. یہ بات سمجھا نہیں، وہ رحمان ہے، اس میں کوئی ڈاٹا پن نہیں ہے، وہ کوئی ڈراؤنے والی ذات نہیں ہے، وہ کوئی ہیبت تقسیم کرنے والی ذات نہیں ہے. یہ اس کی شخصیت کا حسن ہے اور یہ اس کی ہستی کا کمال ہے کہ فرشتے جیسی مخلوق بھی اس کے دربار میں دست بستہ قطار در قطار چپ کھڑے رہنا اپنی سعادت کی معراج سمجھتے ہیں. رحمان ہے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. تسی جاگدے پے ہو نا، اللہ کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. اس کی ایک مثال یہ بتائی کہ جبرائیل اور سارے فرشتے، دوسری مثال بتا رہا ہوں وخشعت الاصوات. وہاں صرف فرشتوں کا ذکر تھا، اس میں رب نے بات کو اور کھولا اور عموم ذکر کیا. وخشعت الاصوات، فرمایا اس دن اس کے سامنے جو بھی بولنے والا ہے وہ اپنی زبان پہ تالے لگا کے کھڑا ہوگا. صرف فرشتے نہیں، جن بھی، انسان بھی، دیگر مخلوقات بھی اپنے جسم، اپنی زبانوں کو کنگ کر کے کھڑے ہوں گے. فلا تسمعوا الا ہمسا. اگر کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت بھی پڑی تو اتنا آہستہ بولے گا کہ دوسرا سمجھنے والے کو کافی مشقت اٹھانی پڑے گی. جو بچہ روتا ہو، روندے نہیں یا نہیں، جو بچہ روتا ہو اس کے کان میں یہ آیت پڑھی جائے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. یہ اس کے کان میں پڑھی جائے تو اللہ اس مفہوم کی برکت سے اس کا رونا بند فرما دے گا. یہ ضمناً بات آ گئی. اکثر بچے حفظ کے بیٹھے ہیں، درس نظامی والے بھی اکثر حافظ ہیں، آپ کسی سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اس کی بادشاہی کا میں مقام بتا رہا ہوں. فرمایا وہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ. جبرائیل سمیت سارے فرشتے چپ، جتنے آواز لگا کر بولنے والی مخلوق اس کے دربار میں صامت اور خاموش. فرمایا اس ہیبت، اس روب، اس دبدبے، اس سطوت اور اس تنتنے کی کیفیت میں اچانک وہ خود بولے گا
لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کون سلطان وقت ہے؟ آج کون بادشاہ وقت ہے؟ دوستو بھرپور توجہ چاہتا ہوں، میں اس دن کی بات کر رہا ہوں اور اس دن کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مستند قول کے مطابق یوم کیا ہوتا ہے، دن کیا ہوتا ہے؟ صبح جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، یعنی جس وقت اذان دینا جائز ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ جتنا ڈیوریشن اور جتنا دورانیہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی بولی میں یوم دن کہلاتا۔ وہ سردیوں میں 10 گھنٹے کا ہو، 12 گھنٹے کا ہو، گرمیوں میں 17 گھنٹے کا ہو، یہ الگ ہے۔ یہی دن ہوگا ایک دن، لیکن مالک فرماتا ہے، یوم دین کا مالک وہ فرما رہا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن 12، 14، 15، 17 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا۔ جس طرح میں اور آپ حیران ہو رہے ہیں، جب آیت اتری صحابہ بھی حیرت کی وادیوں میں گم ہو گئے تھے، او ٹپسی کے میں، او دن لگسی کے میں، آہا رحمت عالم نے کیا جواب دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزرے گا جس طرح ایک فرض نماز پڑھتے ہوئے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت ایمان والے کو وہ محسوس ہوگا۔ باقی پھر اپنا حساب کرتے رہیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان الکافرین اسیرا، یہ بھی میرے اللہ نے فرمایا، اس دن بادشاہی اللہ کے لیے ہی حق ہے، اللہ کے لیے نہیں فرمایا، رحمان کے لیے۔ دیکھو نا ادھر 50,000 سال کا دن، سورج کہاں، زمین کی حالت کیا، بھئی یہ سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہے، اندر جو گزر رہی ہے مسئلہ تو اس کا ہے نا کہ میرے بارے فیصلہ کیا ہونے والا ہے، میرے بارے حکم الہی جاری کیا ہونے والا ہے۔ تپش بھولے گا، گرمی بھولے گا، وقتی جتنی آزمائشیں ہیں وہ بھول جائے گا، کیونکہ اندر ایک الگ قیامت۔ اس لیے آقا نے فرمایا بس نماز پڑھتے ہوئے جتنا وقت گزرتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا، یومئذ الحق للرحمن وکان الکافرین عسیرا، فرمایا اس دن رحمان کا حق ہے، اسی کی بادشاہت ہے، یہ دن بھاری ہے تو ان لوگوں پر بھاری ہے جو اس کے منکر تھے۔ اس کے باوجود توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب حساب لینے کا مرحلہ آئے تو میرے حساب میں آسانی فرما دے۔ یہ دعا ہم سب نے یاد کرنی ہے، اور صرف طوطے کی طرح یاد نہیں کرنی، اس کو حرز جاں بنانا ہے، اسے روح اور دل کا وظیفہ بنانا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھے باقی دعاؤں کے ساتھ یہ زبان پر جاری ہو جائے۔ تو بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، فرشتے اس کے سامنے دم بخود، بولنے والی جتنی زبانیں ہیں اس کے سامنے چپ اور خاموش، اور 50,000 سال کا دن، اور اس کیفیت میں صدا لگائی جائے گی لمن الملک اليوم۔ کبھی سپر پاور بننے کا تو دعویٰ کرتا تھا، کبھی سپر پاور بننے کا تو دعویٰ کرتا تھا، کبھی سپر پاور بننے کا تو دعویٰ کرتا تھا۔ وقت لد گیا، زمانے گزر گئے، وہ جو کچھ تھا وہ ماضی اور پاسٹ میں تبدیل ہو گیا۔ آج میں پوچھتا ہوں لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی ہے تو کس کی؟ کون بولے؟ وخشعت الاصوات، بولتیاں تو سب کی بند ہیں، کسی کو بولنے کی ہمت مجال اور جرت نہیں۔ وہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو ہے بھی اکیلا اور سب پر باری بھی ہے۔ کوئی چوں چاں کی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی چنی چنا کا مرحلہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ جو کہہ رہا ہے آج بتاؤ کس کی حکومت ہے، وہی اپنے بارے پھر کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ غیب کا جاننے والا بھی وہی، حاضر کا جاننے والا، موجود کا جاننے والا بھی وہی، رحمان اور رحیم۔ الملک القدوس السلام المومن، فرمایا یہ اس کی ہیبت۔ بہت توجہ، بات ابھی ختم نہیں ہو رہی، چاجی آ گئے نا اس واسطے گل زیادہ ہونی، توجہ بہت توجہ۔ وہ 35 منٹ والی بات کوئی نہیں ہے، ویسے 2 بجے تک ہماری کمنٹمنٹ موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ وہ شان، وہ دبدبا، وہ روب، وہ تنگ تنا، وہ عظمت، وہ ہیبت، وہ جاہ و جلال دیکھ کے شاید کسی کے ذہن میں آئے بڑا ڈاڈھا، فرمایا نہیں، الملک القدوس السلام المومن۔ اچھا ٹھیک، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ پاک بھی ہے، وہ سلام، یہ بات انہوں نے جگہ کے رکھو سلام۔ وہ نعریاں دا فائدہ تو ہوندہ، بندے جاگے راندے پر نعریاں تو اونجی دل چی گیا۔ میں آدھا بھی آنے والے وقت بھی جتھے اور ڈھیر سارے فرقے بڑھ گئے، نعریاں دا بھی ایک فرقہ بڑھنا لکھیا ہے آنے والے وقت بھی۔ فلانی جماعت اکسی اسی سچی ہاں ساڈا آئے نعرہ، اس واسطے سا جان چھوڑائیو۔ توجہ، بہت توجہ۔ سلام، ہاں مجھے رحمان بھی دیکھو، مجھے رحیم بھی دیکھو، مجھے ارحم الراحمین بھی دیکھو، مجھے سلام بھی دیکھو۔ میری سلامتی کا تو یہ عالم ہے کہ میں نے امت محمدیہ کے لیے ملنے ملانے کا جو ٹائٹل طے کیا ہے وہ بھی السلام علیکم، کہ ہر مومن ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی رب کی سلامتی کا تصور اپنے دماغ میں بٹھا کر اپنی زندگی کو گزار۔ تو میرا وہ سٹیٹس ہے، میں کہہ رہا ہوں آج بتاؤ کس کی حکومت ہے۔ میرے اس سٹیٹس کو دیکھ کے بدگمان نہ ہونا بڑا سخت ہے، بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، بڑا ڈاٹا ہے، ہرگز نہیں۔ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بھی رب نے اپنی سٹیٹمنٹ قرآن میں دی ہے
کہ وہ بندوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے زیادتی فرمانے والا سلام، وہ سلامتی دینے والا ہے۔ مومن تمہیں اپنی رحمت کی حفاظت کے سرکل میں رکھنے والا۔ ظلم تو بادشاہ ہے، وقتی بادشاہ کرتا ہے، یہ 4 مرلے کا بادشاہ ظلم تو یہ کرتا ہے، حقیقی بادشاہ زیادتی اور ظلم سے بھاگ۔ بہت توجہ، نوشیرواں بادشاہ کون؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے ایران کا بادشاہ تھا۔ کہانیاں نہیں ہے، ایک حقیقی کردار موجود ہے۔ نوشیرواں ایران کا بادشاہ تھا، اتنا انصاف پسند، اتنا رحم دل اور اتنا سخی کہ رحمت عالم نے اپنی مبارک زبان سے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ باذوق علماء کہتے ہیں کہ حضور کے لبوں سے جو اس کی تعریف نکلی ہے، ہمیں اللہ کے دربار سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نوشیرواں ایک باغ کے پاس سے گزرا، انگوروں کا باغ تھا، پیاس معصور ہو رہی تھی، وہاں ایک بچہ کھڑا تھا، اس سے کہا مجھے کچھ انگوروں کا شربت پلاؤ گے؟ بچے نے چند انگور توڑے، ان کو دبایا، جوس بنایا، نوشیرواں نے پیا۔ جب پی رہا تھا، اس کی ٹھنڈک، اس کی مٹھاس، اس کے ذائقے کی لطافت روح افزا تھا۔ یہ نہ آئی ہے نا، لیکن معنی تو ہے نا اس کا، روح میں بہار پیدا کرنے والا، روح افزا۔ تو وہ روح افزا تھا، وہ شربت، انگور کا شربت۔ بادشاہ جب پی رہا تھا، سوچ رہا تھا اے باغ میں قابو نہ کر لوں، اتنا سوادی، اتنا لذیذ، اتنا روح افزا، یہ باغ میں چھین نہ لوں، یا میں پیسے دے کر اپنے قبضے میں نہ کر لوں، یعنی میری ملکیت میں آ جائے۔ اس کے بعد کہا ایک اور گلاس نکال۔ بچے نے دوسرا گلاس نکالا، بادشاہ نے جب ہونٹ کے قریب کیا، ایک گھونٹ اندر گیا، نہ ذائقہ، نہ ٹھنڈک، نہ وہ راحت، نہ وہ روح کی بہار۔ حیران ہو کے بچے کی طرف دیکھنے لگا، بہت توجہ چاہتا ہوں دوستان ذی وقار، کہنے لگا پہلا گلاس تو بہت لذیذ، بہت ذائقے دار اور بہت میٹھا تھا، اسی باغ سے میرے سامنے تو نے خوشہ توڑا ہے، کیا ہو گیا؟ بچے کا جواب سنو۔ بچہ کہنے لگا لا اللہ مالک البلد عظم علی الظلم شؤم ظلم ہی سار الرمان ہاکذا۔ وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا شاید بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، جانتا نہیں تھا شہر کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، وہ اس باغ کے بارے میں کوئی منفی سوچ اپنے دل میں پال رہا ہے، تو اس نیت کی نحوست ہے کہ مٹھاس، جہاں زیادتی ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں بدنیتی ہو، جہاں حق تلفی کے پروگرام اور ارادے ہو، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا ماحول ہو، وہاں سے رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ جی لعل انا انکان لعل ملک البلدی لعل ملک البلدی عظم ارادہ عظم علی الظلم فلأجل شؤم ظلم ہی، شؤم نحوست، اجل فلأجل شؤم ظلم ہی، اس کے ظلم کی بدنیتی والی نیت کی وجہ سے سار الرمان ہاکذا، یہ انار یوں کڑوا ہو گیا۔ جب بادشاہ نے سنا، فوراً دل میں توبہ کی، اپنے رب سے معافی مانگی، یا اللہ جو میں نے غلط نیت کی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ پھر آزمانے کے لیے کہا تیسرا لے آ۔ ہاں وہ تیسرا لے کے آیا، نچوڑ کے لایا، بادشاہ کو پیش کیا، وہی مٹھاس، وہی ذائقہ، وہی روح افزا، وہی بہار،
بادشاہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگا اسی باغ کا ابھی تو تو لایا ہے، اب معاملہ چینج ہو گیا ہے، معاملہ تبدیل ہو گیا ہے۔ بچے نے اگلا جملہ بولا، لعل مالک البلد تابا تابا عن ظلمہ، شاید بادشاہ کی نیت میں تبدیلی آ گئی ہے، اس نے زیادتی اور ظلم سے رجوع کر لیا ہے، اس لیے اللہ نے وہ کھوئی ہوئی بہار، مٹھاس اور رحمت اور ٹھنڈک واپس فرما دی۔ مجھے اب تفصیل میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، دعا کے علاوہ کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ ہاں، اپنے اپنے دائرے میں، کہاں؟ بادشاہ ہم بھی تو ہیں نا، ہاں، بس اپنے اپنے دائرے میں اپنی بادشاہی کا خیال کر لیں۔ ایک مقام پر بنی اسرائیل کی روایت میں یہ جملہ موجود ہے، مالک الملک نے فرمایا، اے دنیا کے بادشاہو، میرے دروازے پہ آ جاؤ، میری اطاعت قبول کر لو، میری فرما برداری کا توق اپنے گلے میں ڈال لو، جو کہتا ہوں کرو، جس سے روکتا ہوں رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو حکومت، سلطنت اور بادشاہت دے رکھی ہے، اس میں میں قیامت تک برکتیں نازل فرماؤں۔ انہیں سمجھائے تو کون سمجھائے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بات ختم نہیں ہوئی، ہم نے بات اپنے بادشاہ تک بھی لے جانی ہے۔ جس بادشاہ کو میرے رسول نے حقیقی بادشاہت میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طرف اس کی وہ بادشاہت توجہ چاہتا ہوں، اور دوسری طرف آقا کریم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ پوری حدیث سن لے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کی جو بادشاہت روز قیامت ہوگی، اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کی رحمانیت کا ایک انداز مجھ سے سنو۔ فرمایا وہ انداز کیا ہے؟ انا سید ولد آدم یوم القیامت، قیامت والے دن، جس دن وہ فرشتے، وہ جبرائیل، وہ ساری آوازیں خاموش، اللہ کی صدا، کون بادشاہ ہے؟ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اس دن سارے انسانوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ سج رہا ہے۔ فرمایا ولا فخر، میں تیڑو کوئی نہ بندا پیا، میں تکبر نہیں کر رہا، میں غرور نہیں کر رہا، میں اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے اس کا اظہار اور اعلان کر رہا ہوں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور فرمایا صرف تاج نہیں ہوگا، میرے سر پہ سجا ہوا حمد، تعریف کا جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں پکڑائے گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تے اس تو دس پیاں بے جڑے بھولے ہوئے انہوں کو جو ہوش آ جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے فخر نہیں ہے، جو سمجھ نہیں پا رہے کسی بھی وجہ سے، وہ پڑھا، وہ سنا، وہ گیا، وہ اتوار کی منزل، وہ اتوار کا فلاں پروگرام اٹینڈ کیا، ان کا ذہن کچرا ہو گیا، وہ وسواسی ہو گئے، وہ مقام و شان مصطفیٰ کے حوالے سے ڈبل مائنڈڈ ہو گئے۔ فرمایا میں ان کو جگا رہا ہوں، قیامت کے دن سارے انسانوں کی سرداری کا تاج میرے سر، اور حمد، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں
کبھی یہ خیال آ جاتا. بہت توجہ بھائی. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا. پتہ نہیں آدم وچ شامل ہونا کہ نہیں ہونا. سمجھ آئی؟ خیال آ سکتا تھا نا. یا باقی نبی اور رسول حضور کو سردار مانیں گے یا نہیں مانیں گے، حضور کو لیڈر مانیں گے یا نہیں مانیں گے، حضور کے جھنڈے تلے آ کے کھڑے ہونا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. توجہ چاہتا ہوں، اس وسوسے کا جواب بھی میرے آقا نے دے دیا. سنو آقا کی بولی میں سنو. آقا فرماتے ہیں وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. یہ وسوسہ ذہنوں میں نہ آنے دینا کہ نبی رسول اور حضرت آدم اس جھنڈے تلے نہیں ہوں گے. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو 2 لاکھ نبی اور رسول آئے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے. ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں. میں پھر بھی پانیوں باہر کوئی نہ نکلتا پیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کی انتہا بتا رہے ہیں. اور میں یہاں ایک اور بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ کو فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فخر تو آدم کرے، فخر تو موسیٰ کرے، فخر تو عیسیٰ کرے، فخر تو ابراہیم کرے، فخر تو شعیب و ہارون کرے کہ انہی رسول اللہ کا جھنڈا نصیب ہو گیا. فرمایا میں فخر نہیں کرتا، وہ فخر کرے. تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین. فرمایا اللہ یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. جزا کے دن کا. ایک بات کہنی ہے اور پھر وظیفہ عرض کرنا ہے اور بات کو سمیٹ رہا ہوں. بہت شارٹ کر دیا میں نے، پوری آیت کو ایک جمعے میں ہی سمیٹنے کی کوشش کی. اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ بدلے کا دن ہے، یعنی عدالت کا دن ہے. ایسا ہی ہے نا، بدلے کا دن کا کیا مطلب ہے؟ عدالت کا دن. اور عدالت میں قاضی بیٹھتا ہے، عدالت میں جج بیٹھتا ہے، سارا کھاتا سامنے پیش ہوتا ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں، جج فیصلہ کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں قیامت کے دن کا منصف، میں قیامت کے دن کا قاضی، میں قیامت کے دن کا جج. کیونکہ اگر وہ کہتا میں جج ہوں تو جج تو پھر رپورٹ کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے یا نہیں؟ اگر وہ رپورٹ کے مطابق نہیں کرتا، جیڑا کچھ حال ہویا ودا اسی ان کے آدھے ہاں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ تو پابند ہے فیصلہ اس کے مطابق کرنے کا جو کچھ سامنے آیا. تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں. جسے چاہوں اپنی ثوابدید پر اور اپنی مرضی کے مطابق جو بھی طریقہ بناؤں، کتنا بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، اس کو جنت کا راہی بنا دوں. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دے رکھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ میں حج کے دنوں میں جو رات گزارتا ہے اللہ اس کے حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے. صحابہ حیران ہوئے حقوق العباد کی معافی کیسے؟ کو تیاری کر لو آت اسی بھی جی. حقوق العباد کی معافی کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا کہ اس رات گزارنے کی برکت سے اللہ اس بندے پر اتنا خوش اور اتنا راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن جس کے ساتھ کوئی زیادتی وہ کر بیٹھا، کسی کا حق مار بیٹھا، بندہ اس مدعی کو اللہ بلائے گا، فرمائے گا اگر تیرا نامہ اعمال یہ ہے، تیرے بارے یہ خوفناک فیصلہ ہونے والا ہے، ایک راہ ہے اس کی زیادتیوں کو معاف کر دے تو اس کے بدلے میں میں تجھے جنت کا راہی بنا دوں گا. مالکی یوم الدین. جس بندے نے پیسے پھنسا لیے ہوں،
کیا کر لیا ہو؟ پیسے پھنسا لیے ہو، پھنس جاتے ہیں، کسی غلطی کی وجہ سے بھی پھنس جاتے ہیں، یا بندہ کسی اور چکر میں آ جاتا ہے، پھنسا بیٹھتا ہے۔ فرمایا یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، 101 مرتبہ، یا تو ہر نماز کے بعد پڑھو، یا چلو 24 گھنٹوں میں ایک بار 101 بار پڑھو۔ کچھ دن پڑھنے کی برکت سے رب ذوالجلال وہ ڈوبی ہوئی رقم واپسی کا انتظام فرما دے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مہربانی فرمائی، سرپرستی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ راستہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف۔ برحمتک یا رحمت